السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے آج صبح 2 ویڈیوز بھیجی اور اس کے اوپر انہوں نے میرے سے رائے مانگی۔ آنیسٹلی اگر میں بات کروں تو ایسے ٹاپک کو میں اوائڈ ہی کرنا چاہتا ہوں، بٹ میں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ کو اریٹیٹ کرے آپ مجھے بتائیں، میں اپنی بیسٹ نالج کے مطابق جو بھی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہوا میں ضرور دوں گا۔ ٹاپکس کا دونوں کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا ٹاپک ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پر سعودی عرب میں زومبی ڈانس ہوا، یو اے ای میں انفیکٹ کہنا چاہیے، زومبی ڈانس ہوا، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے مولوی صاحبان کا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور وہ اسلام آباد ایک مسجد ہے، تو وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو اس مسجد کے جو مین خطیب ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر آگے جو بات ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زومبی ڈانس کے اوپر۔ جسٹ فار ریکالنگ پرپز آپ اس ویڈیو کو ایک نظر دیکھیں، دین اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، دیکھیے آپ نے ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر میرا حافظہ کمزور نہیں ہے تو میں کہنا چاہوں گا، انفیکٹ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو دیکھا، ہم نے جو سنا کہ یو اے ای میں جب بھی گیسٹ جاتا ہے تو اس کا ریگارڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کو آنر اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ ایک دستہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جو تلواریں نکال کر، سوارڈز نکال کر، تو ان کو پکڑ کے تو وہ مطلب لائک ایک روایتی انداز میں لائک وہ تھوڑا جھومتا ہے، اور ان کو آپس میں تھوڑا سا ان کی آواز بھی سوارڈز کی نکالتا ہے۔ تو یہ ہمارے نالج کے مطابق، عمر کے اس حصے پہ پہنچنے کے مطابق تو ہمیں یہ دیکھا ہوا تھا۔ اب اب جب یہ دیکھا ہے اس بار تو کیا ہوا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے، کہ وہی فوجی دستہ یا وہی وہ افراد جو مخصوص ہیں شاہی مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، اور تلوار کے ساتھ ایک ڈانس کرنے کے لیے، مطلب ڈانس ایک ایزی ورڈ ہے، یا ان کو تلواروں کو آپس میں ایک ایک مار کے ایک آواز نکالنے کے لیے، تو ایک ویلکمنگ جو ایک دستہ ہوتا تھا، اس بار وہ دستہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا نظر آیا ہے، اور ان کے جو سامنے ہے وہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، اور ان کو وائٹ کپڑے میں ملبوس کیا گیا ہے تمام کو، اور وہ 2 4 5 10 نہیں ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو بچیاں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کو ایک زومبی سٹائل پریزنٹ کیا گیا ہے، یا مائٹ بھی کو ہور کا کلچر کیونکہ جو مسلمز ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ میرے فالوورز جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ انڈینز بھی ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ مسلمز ہیں یا غیر مسلم ہیں، بٹ میں چونکہ وہ ہور کا جو ورڈ ہے وہ صرف اور صرف مسلم سمجھ پائیں گے، سو دیٹس وائی میں ذرا اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو چلیں اس کو اینجلس بھی آپ کہہ لیں۔ تو ہم اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس کو ایک ہور کا کنسیپٹ دیا ہے یا زومبیز کا کنسیپٹ دیا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے ان دونوں کا کامبو نظر آ رہا ہے کہ لائک وہ ایک ہور بھی ہے جو ایک زومبی سٹائل جس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ تنقید کیوں ہو رہی ہے، یا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا، اور اگر غلط ہوا تو پھر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی، آف کورس جب کوئی شاہی گیسٹ آتا ہے تو اس کو ویلکم تو کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہر ملک میں کیا جاتا ہے۔ ہاں، ابھی تک کی اگر بات کریں، جو میں نے پریویس جو اپنی میمری آپ کے ساتھ شیئر کی، اس میں صرف اور صرف ہمیں وہ تلوار باز نظر آتے تھے جو تلواروں کے ساتھ ڈانس کرتے تھے، تو اس بار ہمیں کچھ نرالا دکھنے میں نظر آ گیا ہے۔ تو ہاں، آف کورس آل اوور دا ورلڈ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو ویلکم تو آپ کا ہوتا ہے۔ اب لائک اس طرح کا ویلکم جو یو اے ای میں ہوا ہے، یہ شاید اس لیے اس کے اوپر زیادہ ایک حیرانگی اور پریشانگی آ رہی ہے، اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ میں ان میں سے جو 2 4 میں سمجھتا ہوں میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تو
میرے خیال سے یا اس لیے زیادہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا پہلی بار، تو وہ ہمارے مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے. اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، تو شاید یہ بھی کوئی وجہ ہے. ہاں، اگر ہم کچھ ڈفرینٹ کنٹریز کی بات کریں جس میں میرے اپنا ملک بھی شامل ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ لائک اوپنلی لڑکیوں کو کھڑے کر کے تو آپ نہیں کرتے. ہاں، مگر جو کچھ گیسٹ جو شوقین مزاج ہوتے ہیں ان کو بند کمروں میں بٹھا کے تو وہاں پہ بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے. اور یا ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو میرے خیال میں ہے کہ شاید جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے آتے رہے ہیں یا وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا جاتا ہے، شاید اتنا زیادہ اس کو لائک ولگریٹی ہی کہنا چاہیے، شاید ولگریٹی لور ہو جاتا ہے. یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں یا لائک کچھ ادر جو اپلیکیشنس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، تو جتنے نہیں، سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ہاں، میجورٹی میں جو بڑے بڑے اس وقت سٹارز ہیں سوشل میڈیا کے، اگر آپ ان میں سے جن میں سے چند ایک مجھے بھی نام ہے، لائک وہ ایک ڈک بھائی ہے، ایک مسٹر وہ پتلو ہے، اور ایک وہ کیا اس کا نام ہے، یہ کچھ دن پہلے اس کا بھی ایک بہت ایک شور مچا ہوا تھا، اس نے بھی بدتمیزی کی تھی. ہاں، رجب، وہ جو مسٹر بٹ ہے، تو اس کا بھی نام یاد آ گیا. اب یہ دیکھیں، یہ مطلب ان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوری فیملی کو لائک وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں اور وہ لائک اس کے اوپر ویوز لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہاں تک ہو رہا ہے کہ میں اب میرے چینل کے جو ویوز ہیں ان میں سے 15-20% لیڈیز بھی دیکھتی ہیں. اس لیے میں کچھ ایسے باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ آپ پلیز سمجھ جائیں کہ اس طرح کے ٹک ٹاکرز ہیں اور سوشل میڈیاز کے اوپر لوگ ہیں اور لائک یوٹیوب پر بھی ہیں کہ جو مطلب 2-4 چیزوں کو چھوڑ گئے نا، باقی سب کچھ وہ کیمرے کے اوپر دکھاتے ہیں. تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں اگر فیم چاہیے تو ہمیں تھوڑا سا ولگر ہونا پڑے گا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ہاں، غصہ کیوں آ رہا ہے لوگوں کو، لوگ اس میں طرح طرح کی میمز کیوں بنا رہے ہیں اور اس پہ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، آپ کے مذہب کے اندر یہ چیزیں بے پردگی یہ بالکل منع ہے، بالکل منع ہے. مسلم کی اگر میں بات کروں تو اس کی سختی سے ممانعت ہے، اور ایون کھلے بال کر کے تو اس غیر محرم کے سامنے آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. تو ایک نامحرم کے سامنے جب آپ، بلکہ یہ ڈانس تک تو بات رہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا، میں چائے لے لوں. میں جی ذرا چائے آئی تھی گرما گرم، میں نے کہا اس کو بھی انجوائے کر لیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ صرف زومبی ڈانس اور کھلے بال چھوڑ کے تو وہاں پہ ایک ولگیرٹی، یہاں تک تو بات بھی نہیں رکی. میں جب اس کا ڈیپ انالیسس کیا ہے، کچھ چیزوں کو میں نے آبزرو کیا ہے، تو جو عرب فیملی ہے ان کی بہت سی خواتین ایسی ہیں، ان کی بیگمات ہیں یا لائک مائٹ بھی ان کی فیملیز کے کچھ اور بھی افراد ہوں گے جنہوں نے نامحرم کے ساتھ شیک ہینڈ کیا ہے، اور وہ کئی سیکنڈ تک پرولونگڈ شیک ہینڈ گیا ہے. تو یہ غلط ہے دیکھا جائے. اچھا، یہ غلط کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیوں غلط ہے. تو ناظرین، غلط اس لیے ہے کہ جب ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، ٹیچر، استاد، اس کا بچہ اگر نکل آئے نا بالکل ہی نلا، اور اس کو الف بے یا اے بی سی یا کچھ یا 1 2 وہ بھی نہ آتی ہو، تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار استاد کا ایک ٹیچر کا بیٹا ہے تو اتنا نالائق ہے، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ بچے تو نالائق کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ وہ علم جو ہے وہ گھر میں موجود ہے، تو اس لیے اس علم کا اس کے تک ٹرانسفر نہ ہونا کامیابی کے ساتھ، اس کے اوپر لوگ حیران ہوتے ہیں. یا ایک اور مثال لے لیں، ایک ذمہ دار ہے، اور لائک ایک گاؤں کا ایک بڑا ذمہ دار ہے، فیملی ہے، اور ان جو ذمہ دار ہیں، لائک میں زیادہ آسان الفاظ میں کہہ لوں تو ایک چودھری صاحب ہیں جی.
تو چودھری صاحب کی ڈھیروں زمینیں ہیں، بہت ساری ایکڑ ان کی اپنی زمین ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے اس کو یہی نہ پتا ہو کہ ایکڑ کے اندر کتنے کنال ہوتے ہیں، اور ایک کنال کے اندر کتنا مرلہ زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ایکڑ میں کتنے وگا ہوتا ہے، اس کو یہی نہ پتا ہو، تو لوگ کویسچن کریں گے کہ یار یہ کیا بات ہے، ذمہ دار دا پتر ہے تو پتا ہے انہوں کھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ایک جو علامہ صاحب کی طرف۔ ایک گھر میں عالم دین ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہے یا گناہ صغیرہ میں ملوث ہے، تو لوگ کویسچن کریں گے کہ یار عالم دین کا بیٹا ہے اور اس کی حرکتیں کیسی ہیں۔ تو اسی طرح اگر مسلم امہ کی بات کریں تو مسلم امہ ایک سمت میں منہ کر کے، ایک سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اور اس سمت کا نام کیا ہے؟ سب کو پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، خانہ کعبہ جو جدہ میں ہے اور سعودی عرب میں ہے۔ میں خود الحمدللہ وہاں پہ جا چکا ہوں، بہت کیا بات ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے آپ کی۔ اب وہ جو جگہ ہے وہ جگہ سعودی عرب میں ہے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو میمز ہیں، یا یہ جو ایک پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اس کنٹری کے کنگ ہیں اور ان کی فیملی ہے، اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ اگر یہ کسی ایسے مسلم ملک میں ہوا ہوتا کہ جو اتنا بڑا مقام نہ رکھتا ہوتا، اول تو یہ ہونا ہی نہیں تھا شاید، اور اگر ہوا ہوتا تو پھر تو چلے وہ کہہ دیا جاتا کہ اچھا چلو یہ مطلب دین سے دور ہیں، غافل ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب جو سمجھتے ہیں کہ عربی ہماری زبان ہے، ہم سے بہتر عربی کو کوئی جان نہیں سکتا، تو وہاں پہ پھر بچوں کا ننگے سر اس طرح سے وہ ایک تماشا کرانا، تو وہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ اور یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، کیا ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ایک اچھا وارم ویلکم دینے کے لیے بچیوں کے ننگے سر ہو کر اور ان کو ایسے مطلب بالوں کو اڑا کے سر گھمانے کے علاوہ کیا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ بھائی کچھ تو اور ہوگا۔ آپ وہ جو تلواریں لوگ ڈانس کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، آپ ویلکم کرتے تھے، آپ وہ لوگوں کو زیادہ کر لیتے یا کچھ اور طریقہ بنا لیتے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیتے، ادھر اوپر سے آسمان سے بارش کر دیتے پھولوں کی، کچھ اور کر دیتے یار۔ خیر، تو یہ اب آپ نے سوچنا ہے، میں نے آپ کو سارے ڈیفرنٹ پہلو بتا دیے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں کریٹیسائز ہو رہا ہے، اور شاید میں بھی ان میں شامل ہوں کہ میں بھی پرسنلی اگر بات کروں تو اچھا مجھے بھی نہیں لگا کہ یار دس از ناٹ دا رائٹ وے، آپ کوئی اور طریقہ کر لیتے۔ اور خواتین کو آپ ڈائریکٹلی شیک ہینڈ کر رہے ہیں، یہ وہی سعودی عرب ہے جس کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ یہاں عورت کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں، یہاں عورت کا سر ننگا نہیں آپ دیکھ سکتے، یہاں عورت کو آپ برقع عبایا کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب تو پوری دنیا نے دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں کہ جن کو ننگے سر دیکھا گیا ہے، تو اس کی تو اسٹریٹ ممانت ہے۔ اب ہم جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پر، جو کہ ہے جی اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ چائے اچھی ہے؟ چلیں جی، اب دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، دوسری ویڈیو ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے مولوی عبدالقوی کا۔ مولوی کہنا تو ویسے اس کو مناسب نہیں ہے، بٹ میرے منہ سے نکل گیا ہے، کیونکہ وہ جب بھی اس کا آتا ہے کوئی انٹرویو یا وہ میڈیا پر آتا ہے نا، تو وہ مولانا یا مولوی لکھا ہوتا ہے۔ تو چلیں اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ مین ویل آپ یہ ذرا پلیز یہ چھوٹا سا ہائی لائٹ ذرا دیکھ لیں۔ آپ کو گولی مار دوں گا، اللہ نکل جلدی سے، چلو نکل یہاں سے۔ جی دیکھا آپ نے؟ اچھا یہاں پر دیکھیں، میں میری مختصراً سی رائے ہے، مطلب اس پہ جو میں بات کروں گا، دیکھیں یہ جو عبدالقوی صاحب ہے، یہ پاکستان میں 2 4 5 باتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو بڑی بڑی ماڈلز ہیں، بڑی مشہور و معروف، جس میں مطلب آف کورس میں چلے رہنے دے، نام نہیں لیتے،
تو ان کو ان کے ساتھ انیشل سٹیجز پر دیکھا گیا اور ان کی آپس میں جو گفتگو تھی وہ بڑی غیر مناسب تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کو ایک شریف انسان اس پوری گفتگو کو اپنی فیملی کے درمیان بیٹھ کے ان کو اونچی آواز میں سن نہیں سکتا، وہ نہیں مناسب نہیں تھی۔ دوسری بات یہ جو میڈیا پر نظر کئی بار آئے، یہ وداؤٹ پراپر ڈریس کوڈ یہ نظر آئے، جن میں ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور سم ٹائم قمیض بھی نہیں ہے، تو یہ نظر آئے۔ تیسری بات کہ یہ ہمیشہ بہت زیادہ شادیاں کرنا اس کو، اور حالانکہ اسلام میں تو ایک لمٹ تک اجازت ہے، اب یہ پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور بات بڑی مشہور ہوئی، بہت وائرل ہوئی، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پان اور نسوار حلال ہے تو پھر شراب بھی حلال ہے، وہ بھی حرام نہیں۔ یہ بڑی موٹی باتیں۔ خیر، باتیں تو اس شخص کی بہت ساری ہیں، تو پوائنٹ یہ ہے کہ میرا پوائنٹ یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ اسلام آباد میں جو مسجد ہے یا مدرسہ ہے، یہ شخص اس مسجد کے اندر کیسے چلا گیا؟ آیا یہ بلایا گیا یا یہ خود سے گیا؟ اچھا، اگر یہ خود سے گیا ہے تو پھر میرا سیکنڈ کویسچن ہے، وہاں پر جو مولانا آئے ہیں ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑ کے، اب انہیں خطرہ تو کوئی نہیں تھا عبد القوی سے، تو وہ کلاشن کوف کیوں لے کے آئے اپنے ہاتھ میں؟ مطلب وائی؟ کیا وہ مسجد کے اندر اینی ٹائم کلاشن کوف لے کے پھرتے ہیں؟ کیا مسجد کی سیکیورٹی اتنی ویک ہے کہ ان کو کلاشن کیری کرنا پڑتی ہے اپنے ڈیفنس کے لیے؟ یا وہ کلاشن اس لیے لے کے آئے تھے کہ وہ اس کو عبد القوی کو دمکانا چاہتے ہیں یا شوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اب جب وہ مولانا صاحب کلاشن کوف لے آئے ہیں تو پھر اس کو روم کے باہر چھوڑ کے خود اندر تشریف لے گئے ہیں، کلاشن کوف اندر لے جاتے، جا کے اس کی کان پٹی پہ رکھتے، ٹھیک ہے، تو چلیں یہ تماشا ذرا اچھے طریقے سے لگ جاتا۔ بار کیف یہ تو چلے ایک مذاق تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی، بلیو می، بہت خوشی ہوتی کہ اگر وہ جو مولانا تھے، اگر وہ موقع غنیمت جانتے اور وہاں پر کیمرہ بھی موجود تھا اور عبد القوی کو لے کے بیٹھ جاتے اور اسے بات کرتے، اسے ہر وہ بات جو غلط بات اس نے منہ سے نکالی ہوئی تھی اس پر اس کو توبہ کرنے کی کہتے، اس کو احساس شرمندگی دلاتے، اور اگر سمجھتے کہ نہیں اس بندے کو تو بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا، مطلب اس کو تبلیغ کرتے، اس کو سمجھاتے، اس کو دلائل دیتے۔ جب وہ مولانا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ساری شادیوں کی باتیں کرتا ہے اور یہ اور وہ بلا بلا، تو بھئی آپ اس کو، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ اس کو دلیل دیں یا اسے دلیل مانگیں، بھئی تو کہاں سے دیکھ کے شادیاں کر رہا ہے ابھی عبد القوی، یہ دکھا دے رہا مجھے۔ اور اگر وہ، جو کہ یقیناً اس نے نہیں عبد القوی سے دی جانی تھی دلیلیں، تو پھر خود اس کو بتاتے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تو توبہ کرو، تم اللہ کے قانون سے انحراف کر رہے ہو تو توبہ کرو۔ توبہ کرواتے، وہاں پہ موقع تھا، بٹھاتے، سمجھاتے، تبلیغ کرتے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ادھر مدرسے کے مولانا صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کر دی کہ یہ جہاں پر بھی نظر آئے اس کو کوڑے مارے۔ بھئی آپ نے تو کوڑا ایک بھی نہیں مارا، یہاں تو شروعات پہلے آپ کرتے نا، وہاں پہ آپ نے کوڑا تو ایک بھی نہیں مارا، تو اب کس کو میسج دے رہے ہیں کہ اس کو کوڑے مارے، اور کیوں مارے؟ لوگوں کو آپ قانون ہاتھ میں دینے کے لیے تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے لوگ بہت بڑے منصف ہیں، کہ ان کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ کون سے جرم کے ایک کوڑا لگنا ہے یا 10 لگنے ہیں یا 100 لگنا ہے۔ پہلے یہ علم تو دیں لوگوں کو، یا بس ایسے ہی آپ نے میڈیا کے اوپر کہہ دیا کہ جہاں نظر آئے اس کو کوڑے مارے؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو سمجھاتے، آپ کے پاس ایک موقع تھا، یہ آپ کے قابو میں آیا ہوا تھا، اس کو وہاں پہ باندھ کے بٹھاتے اور سمجھاتے اور توبہ کرواتے۔ 10 دن اس کو رکھنا پڑتا، رکھتے، کھلاتے پھلاتے، سیوا کرتے، تو اس کو توبہ کراتے، یہ بیسٹ تھا۔ دیکھیں وہ ہمارے ہاں بہت روایت، ایک مشہور بات ہے کہ منہ سے بات جب نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ چلی گئی ہے، پھر وہ اب آپ کی نہیں ہوئی۔
تو آپ نے کوڑے مارنے کی بات بھی کر دی, آپ نے اس کو ایک بدتمیز انسان اور گھٹیا انسان اور سارا کچھ ہی کہہ تو دیا, مگر وہ چلا گیا. اچھا تھا کہ اگر آپ اس کو بٹھاتے تو ہم سب دنیا دیکھتی کہ مولانا نے ایک شخص کو, عبد الکوی کو, سمجھانے پہ بہت زیادہ انرجی سرو کی ہے. دین لوگ ڈیسائیڈ کرتے, دین لوگ پلان کرتے, دین لوگ ایک ڈیسیژن لیتے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے. اس کا اچھا برا تو بعد میں ہوتا, سب سے پہلے لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ایک شخص کو برائی سے بھلائی کی طرف لانے کے لیے جو ایفرٹ کی اور جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے دلائل دیے, وہ چاہے سمجھا ہے کہ چاہے نہیں سمجھا, مگر ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں ویڈیو کو, اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ بینگ اے کامن پرسن, بینگ اے جنرل پبلک, جو میں نے ان دونوں ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹ کیا ہے, جو اپنی رائے دی ہے, آیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خدا حافظ.